بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قرآن مجید کی آیات کو لکھ کر مٹانا یا واٹس ایپ پہ یا کسی اور طریقے سے اگر کوئی ہم کو آیات بھیجے اس کو ڈیلیٹ کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے؟ سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ اگر یہ ناجائز کام ہو تو پھر تو قرآن مجید کی تعلیم و تدریس ناممکن ہو جائے۔ ہمارے ہاں مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں بلیک بورڈ، وائٹ بورڈز ہوتے ہیں جس میں ہم قرآن کی آیات لکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے، ان تک اللہ کے پیغام کو منتقل کرنے کے لیے۔ اور نظام یہ ہے کہ آگے کوئی اور کلاس ہوگی، اس میں کوئی اور لیکچر ہوگا، اس کے لیے ہم بورڈ کو صاف کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد ایک اچھا مقصد ہوتا ہے، ہمارا مقصد پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے۔ یہی معاملہ واٹس ایپ اور دیگر جو ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے، اس میں بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اس طرح کے تمام پیغامات کو اپنے پاس رکھیں تو ہمارا میموری باکس فل ہو جائے گا اور ہم پھر آگے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے، بات پہنچا نہیں سکیں گے۔ قرآن مجید کی آیات کی بے حرمتی ناجائز ہے۔ یہ بے حرمتی ایسے بھی ہوتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ رویہ اختیار کریں کہ آپ اس کو اٹھا کے کہیں زمین پر پھینک دیں، آپ اس کے بارے میں وہی طریقہ رویہ اختیار کریں جو عام کتابوں کے بارے میں اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی گزارش یہ ہے کہ بعض اوقات بعض معاملات ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ روزانہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اخبارات چھپتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ پھینکے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ان اخبارات میں بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اس میں آیات لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مقاصد کو جانتا ہے۔ وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے بارے میں احترام کا رویہ اختیار کریں، اور وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جب ہم اس کے کلام کا احترام کر رہے ہیں تو سب سے بڑھ کر اس بات کا اہتمام کریں کہ اس کلام کو ہم پڑھیں، اس کو ہم سمجھیں، اس کے مفہوم کو جان کر اپنے باطن کو بھی اس کے مطابق ڈھالیں اور ظاہر میں بھی اس کے مطابق عمل کریں، اس پر غور و تدبر کرتے رہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کو ماننے کا اصل تقاضا، یہ ہے اس کا اصل احترام۔ باقی جب یہ احترام آپ کے دل میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ دوسرے معاملات بھی آپ سے آپ ہو جائیں گے۔ وگرنہ اگر آپ اس بات کو مشہور کریں گے کہ قرآن مجید کے آیات پر مشتمل اگر کوئی میسج کسی کے پاس آئے تو اس کو ڈیلیٹ نہ کرے، تو یہ میسیجز آنا بند ہو جائیں گے، لوگ ان کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اس سے قرآن مجید کے پیغام کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بات کسی نے موقع سے ہٹا کے بیان کی ہے کہ آپ ان آیات کو مٹا نہیں سکتے۔ یقیناً اگر ان کی بے حرمتی کوئی شخص کر رہا ہے تو یہ تو ایک غلط چیز ہے، لیکن عام حالات میں ہم اپنے حالات، اپنی سہولت کو دیکھیں گے اور قرآن مجید کے پیغام کے اصل مقصد کو پیش نظر رکھیں گے کہ ہم اس کو پھیلائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔